السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes, Rifa and Uswa and Azmi. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time. Yeah, it's a story time. We will learn about our prophets. We will learn about our prophets. And then we will do the same. And we will follow them. Insha'Allah, Insha'Allah. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. Insha'Allah, Insha'Allah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. We will learn about our prophets. We will learn about our prophets. And then we will do the same. And we will follow them. Insha'Allah, Insha'Allah. It's story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. Story time! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear kids. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes, more kids. Are you up or sleeping? السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good. How is everyone? الحمدللہ الحمدللہ فائن. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، صحت سے رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے. آمین. چلو تو پیارے بچوں، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا اسٹوری ٹائم. سو گیٹ ریڈی اینڈ بی اٹینٹیو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. ربنا زدنا علما. آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی، کسی نیو بچے کو میں چانس دینے کی کوشش کر رہی ہوں. عروج کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے عروج، آپ اچھا سا پڑھ لیں گی نا اس کو؟ جی. چلیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان لیمن اچھا اسوتن سے پھر اٹھائیں. اسوتن حسنۃ لمن کان. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ویری گڈ، گڈ جاب، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک عروج. اب ایک بچہ اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھے گا. مینا، یو کین ریڈ دا ٹرانسلیشن. There has certainly been for you in the Messenger sallallahu alaihi wasallam of Allah an excellent model for anyone whose hope is in Allah and the last day and who remembers Allah often. Yeah, often. And who remembers Allah often. جی تو ٹھیک ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہم سب کے لیے پیٹرن ہیں، ہم سب کے لیے ماڈل ہیں، یعنی ہم ان کو رول ماڈل لے سکتے ہیں، ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ٹھیک ہے شابیر آپ پڑھ لیں فرسٹ ہاف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجيد. ہاں دال کو تھوڑا واضح کریں گی نا قلقلہ کو. ٹھیک ہے. انک حمید مجید. إنك حميد مجيد. ہاں چلو ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. رحمہ بارک اللہ فیک. ویل ڈن ماشاء اللہ. اب سیکنڈ پارٹ جی مصطفیٰ آپ پڑھ لیں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت کما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک مصعب. گڈ جاب. So let's start our episode number 32 in our today's Seerah story. اور آپ سب بچوں کو پتا ہے کہ ہم کون سا والا پارٹ کر رہے تھے؟ الاسراء والمعراج. ٹھیک ہے. اور اب تو مجھے ایکسپلین بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ what these mean اور یہ سارا کچھ. تو بہرحال ہم کر رہے تھے جس کے 2 حصے تھے. ٹھیک ہے. اور ہم نے الاسراء بھی کور کیا, المعراج بھی کور کیا الحمدللہ, جو کہ اوپر 7 ہیونز کی طرف کیا گیا المعراج. اور الاسراء اٹس اے نائٹ جرنی جو کہ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف کیا گیا. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو الاسراء ٹرپ ہے جو کہ نائٹ ٹریول ہے فرام بیت اللہ یا مسجد الحرام ٹو مسجد الاقصی, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ویسے تو کچھ چیزیں بہت سی احادیث میں مینشن ہوتی ہیں تو وہ مل کے ٹوگیدر ایک سٹوری بن جاتی ہے نا. تو اس کا قرآن میں جس صورت میں ذکر تھا وہ ہم ڈسکس کر چکے تھے. ٹھیک ہے. سورۃ الاسراء دیٹ از سورہ نمبر 17 جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. یاد رہے گا نا, یہ تو ویسے بھی اب پہلے بھی بتا چکی ہوں. سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس فرسٹ ٹرپ کا ذکر کیا جو کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کیا گیا. اور پھر جو سیکنڈ والا ہے اس کو بھی آج ہم دیکھ لیتے ہیں. ابھی جلدی سے ایک بچہ صرف اس کی عربک پڑھ لے. امامہ آپ کو میں چانس دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پڑھیں. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا مسجد الحرام لیلا من المسجد الحرام. ليلا مسجد نہیں, الحرام من ال بھی تو ہے نا بیچ میں. من لیلا من المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. گڈ جاب. بارک اللہ فیک امامہ. چلے ایک بچہ پوچھ رہا ہے ایگزالٹڈ کا مطلب, تو شاہویر اینڈ رحمہ, تو میں آپ کو پھر یہ بتا دیتی ہوں اس کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن بھی. سبحان بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ پاک ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ انگلش میں نہ دیکھیں, آپ ویسے دیکھیں تو سبحان اللہ دی, سبحان کا مطلب ہوتا ہے کہ پاک ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی, جیسے کہتے ہیں نا, اگر ایک دودھ ہے وہ بہت خالص ہے, ملک بہت خالص ہے, وہ پیور ملک ہے جیسے کہ وہ ملک ہونا چاہیے, اس میں کوئی واٹر نہیں ایڈ کیا ہوا. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ ملک جو ہے پانی سے پاک ہے, اس میں کوئی بھی پانی نہیں ہے یا کوئی بھی ایکسٹرا چیز نہیں ہے یا کوئی بھی ڈیفیکٹ نہیں ہے, جس طرح ہونا چاہیے دودھ کو ویسے ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اب میں صرف ایک ایگزامپل سے آپ کو بتایا نا کہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سبحان اللہ دی, جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی برائی, کسی بھی کمزوری, کسی بھی اس طرح کی چیز سے پاک ہیں, یعنی اس سے فری ہے.
ٹھیک ہے، ان میں وہ چیز نہیں ہے، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک ڈیفیکٹ سے پاک ہیں، کمزوری سے پاک ہیں، ٹھیک ہے، وہ کمزور نہیں ہے، یعنی کہ وہ پاور لیس نہیں ہے بلکہ پاورفل ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کی انسانی ضرورت ہے اس سے پاک ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب عبادت ہوتی ہے تو پوری کی پوری کس کے لیے جانی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، تو اس لحاظ سے آپ ٹھیک ہے، تو سبحان الذی پاک ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، وہ جو الذی وہ جو، ٹھیک ہے، پھر جس نے کیا کیا، تو انگلش میں بس انہوں نے لکھ دیا کہ بھائی بہت ہی مائٹی ہیں، بہت ہی پاورفل ہے، جن کا رتبہ بہت اونچا ہے، ایگزالٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی آپ اس سے یہی سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عیب سے پاک ہے۔ سبحان الذی پاک ہے وہ جو جس نے، یہ ایگزالٹڈ از ہی ہو کیا کیا، اسرا بعبدہ لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، لیلن رات کے چھوٹے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کا مطلب اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد الاقصی کون سی ہے کہ جس کے ارد گرد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہوئی ہے پہلے، ٹھیک ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اب دس پارٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، جو بلو والا ہے، کہ تاکہ اس ٹرپ کا مقصد کیا تھا کہ ہم اپنی آیات دکھائیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی آیات دکھائیں اپنے بندے کو۔ اور آپ اب جب سے ہم نے المعراج ٹرپ شروع کیا، یا ایون الاسراء بھی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت انیوژول سی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ واقعی بڑی بڑی آیات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ملی، ٹھیک ہے۔ آپ براق لے لے، وہ بھی تو کسی کو نہیں ملتا عام میں، ٹھیک ہے، اور اتنا فاسٹ اینیمل کہ آپ تھوڑی سی دیر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں۔ اور پھر اسی طرح اور بھی بہت سی نشانیاں دیکھیں، 7 ہیونز پہ چلے جانا، بلکہ زمین سے اوپر اٹھ ہی جانا تھوڑا سا اس دور میں، تو یہ بھی بہت بڑی نشانی تھی۔ تو بہت سی، بلکہ جو کچھ بھی ہم المعراج ٹرپ میں دیکھ رہے ہیں، دیز آل آر بڑی بڑی نشانیاں I would say۔ تو پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح کہا ہے کہ یہ جو ہم نے ٹرپ کروایا سو دیٹ ہم اپنے بندے کو بڑی بڑی آیات دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ وہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کروانا ہے، ٹھیک ہے، جب لوگ اتنا ان کو تنگ کرتے تھے سارا کچھ، تو ان کو بھی تو ایک انکریجمنٹ چاہیے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے وہ ایک سب سے اسپیشل پروفٹ ہے اور ان کا ایک اپنا ہی مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جب بہتر سمجھا تو اس جگہ پہ وہ کر لیا۔ بہرحال الاسراء کا ذکر جو بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر ہے، وہ ذکر کون سی سورہ ہے؟ سورہ نمبر 17، سورہ الاسراء بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ اور المعراج جو ہے وہ ہم نے پچھلی دفعہ ایک سٹوری کی طرح ہی سیکھا تھا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ کون سی آیات میں مینشن ہے قرآن میں، تو اس کا کچھ پارٹ جو ہے وہ مینشن ہے سورہ النجم، جو کہ سورہ نمبر 53 ہے، اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس ساری سٹوری کا کسی حد تک ذکر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، آج ہم وہ آیات دیکھیں گے، وہ 18 آیات دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے کیونکہ پھر کوئز میں بھی پوچھا جاتا ہے، اور پھر انشاءاللہ میں ہر آیت پہ ایک بچے کو چانس دوں گی، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو آپ نے دوسروں کا بھی سننا ہے کہ کیسے کوئی پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ النجم کی آیت نمبر 1 ہے۔ What it tells, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، ٹھیک ہے۔ نجم کس کو کہتے ہیں؟ سٹار کو۔ واو جو ہے وہ شروع میں اگر آتا ہے تو وہ قسم کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جب بیچ میں آتا ہے تو اینڈ کے لیے آتا ہے، جب شروع میں آتا ہے تو لائک اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی۔ تو قسم ہے سٹار کی، اذا ہوا، جب وہ غروب ہو گیا، جب وہ فال ہو گیا، by the star when it descends، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس سٹوری کو سٹارٹ کر رہے ہیں، اور وہ پہلے
اپنی کسی بھی چیز کی جو اللہ نے تخلیق کی ہوتی ہے نا اس کی قسم اٹھا لیتے ہیں. آپ بچوں کو پتہ ہوگا کبھی اللہ تعالیٰ ایک والتین کہتے ہیں, تین کی قسم اٹھاتے ہیں, ایک ٹری ہے, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں تاکہ ایک چیز کو فردر سرٹن کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور والنجم اذا ہوا, کہ ستارے کی قسم جب وہ غروب ہو گیا. چلے اب اس کو ایک بچہ, جی عبداللہ آپ پڑھ سکتے, والنجم اذا ہوا. ٹھیک ہے, ویری گڈ. آگے چلتے. ما ضل صاحبکم وما غوى, کہ your companion has not strayed nor has he erred. ٹھیک ہے, کہ جو آپ کا کمپینین ہے, کمپینین سے کیا مراد ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, کہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ آپ کا جو کمپینین, آپ کا ساتھی محمد ہے, اب یہ سارے صحابہ کے ساتھی ہیں نا, تو اس لحاظ سے کہ آپ کا جو کمپینین ہے نا یہ سٹرے نہیں ہوا, سیدھے رستے سے ہٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو ساتھی ہے, صاحب ہے, یہ سیدھے رستے سے گمراہ نہیں ہوا. وما غوا, اور نہ ہی اس نے کوئی یعنی کہ ایرر کیا ہے, نہ ہی اس کو کوئی غلطی لگی ہے, نہ ہی یہ بھٹکا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ ایسے کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارتھ پہ گئے تھے نا پھر واپس, تو لوگوں نے تھوڑی کوئی یقین کرنا تھا. ویسے بھی جب یہ میسج دیتے تھے تو مشرکین یقین نہیں کرتے تھے, اور وہ ان کے اوپر ایک قسم کے الزامات لگاتے تھے کہ یہ ویسے خود سے کہہ رہے ہیں. بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ اب یہ جو یہ ٹرپ کر کے گئے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا حقیقت میں اور ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ساتھی ہے وہ بھٹکا نہیں ہے, نہ اس کو کوئی غلطی لگی ہے, نہ وہ گمراہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اٹ ریئلی ہیپنڈ وٹ ہیپنڈ, جو بھی اس نے دیکھا ہے وہ اس نے دیکھا ہے اس رات میں. چلے اب ایک بچہ اس کی کر لے ریسائٹیشن. بھٹکا ہوتا ہے جو سیدھی راہ سے ہٹ جانا. اگر آپ کہیں چلے نا, پھٹکا نہیں, پی نہیں, یعنی کہ بے سے اور پھر ہے بھٹکا. ٹھیک ہے, بھٹکا یہ ہوتا ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹ جانا. فار ایگزامپل, اگر آپ یہاں سے نکلے پاکستان جانے کے لیے اور آپ کہیں اور پہنچ جائیں, راستہ بھول جائیں, اللہ نہ کرے, تو اس کو کہیں گے کہ آپ تو راستہ ہی بھٹک گئے, آپ نے اپنی ڈیسٹینیشن ہی چینج کر لی. دیٹ از بھٹکا. اوکے, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ راستہ بھول گئے یا انہوں نے کچھ غلط کہہ دیا. چلے اب ایک بچہ اس کو پڑھ لے. And let's pick مایا. ما ضل نہیں, ماں کو بہت بھی لمبا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ما ضل صبا ما ضل صاحبكم صاحبكم وما غوى. وما غوى. ٹھیک ہے, ویری گڈ جاب. اگلی آیا وما ينطق عن الهوى. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے, nor does he speak from his own desire, اور نہ ہی وہ بات کرتا ہے اپنی سیلف ڈیزائر کے ساتھ, نہ ہی وہ اپنی وش اور ڈیزائر اور دل سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, دل مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اس لیے نہیں کرتا کوئی کام کہ مجھے دل کر رہا ہے تو میں ایسے کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی اتاری ہے, اب آج میرا موڈ ہو رہا ہے میں یہ باتیں کروں تو میں لوگوں سے کہہ دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ میسج اتارا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی دل اپنے نفس سے اپنی ڈیزائر سے نہیں کہتے, وہ وہی کہتے جو ریئل میں ہوا ہوتا ہے یا جو اللہ نے میسج اتارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہوا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی ڈیزائر کے ساتھ کچھ بھی کام کرنا شروع کر دیں, یا جیسے انسان کا دل کرنا شروع کر دیتا ہے نا کسی چیز کی طرف, تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو وہ صرف ریالٹی بتاتے جو ریئل میں ہوا ہوتا ہے یا جیسے اللہ کا حکم اترا ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی سے, اپنے نفس سے, اپنی ڈیزائر سے کچھ نہیں کہتے. سو one kid could recite this too. حفصہ, Yes, ma'am. یہ والی آیت پڑھے. وما ينطق عن الهوى. well Nor- done. Nor does he speak from his own desire. ٹھیک ہے, افنان ہے پاس. Yes. چلو میں اگلی آیا پڑھتی ہوں, پھر افنان اگلی آیا پڑھے گی. ٹھیک ہے, ان ہوا الا وحی یوحی. ٹھیک ہے, کہ نہیں ہوتی وہ مگر کہ وحی. It is not but a revelation revealed,
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں نا جنرلی بھی جو بھی قرآن کا میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, جو آیات بتاتے ہیں, وہ نہیں ہوتی مگر ایک اللہ کی طرف سے وحی, ٹھیک ہے, نہیں ہے وہ مگر ایک وحی جو ان کی جاتی ہے. اور ایون یہ جو معراج کا قصہ سنا رہے ہیں نا, وہ اب آپ لوگوں کو سنائیں گے یا سنایا بعد میں جا کے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وحی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ وہی ہے جو اس کے اوپر ریویل کیا گیا, وہ صرف سچ بولتا ہے. چلو افنان آپ اس کو پڑھ لیں. ان هو الا وحی یوحا. وحی یوحا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, گڈ جاب. چلے اگلی آیت پہ چلتے ہیں. And what is that? علمہ شدید القویٰ. علمہ سکھایا اسے, پڑھایا اسے ٹیچ کیا. کس نے؟ شدید القویٰ, جو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے, بہت قوی ہے, ٹھیک ہے. Taught to him by one intense in strength. And what it means, what it refers, حضرت جبریل علیہ السلام, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عام سے بندے نے نہیں پڑھایا, ٹھیک ہے. ان کو کس نے وحی سکھائی ہے, یا کون ان کے اوپر وحی لے کے آتا ہے, اور کون ان کو چیزیں پھر باقاعدہ باقی ڈیٹیل سکھاتا ہے کسی چیز کی, جو بہت ہی اسٹرانگ فرشتے ہیں. ایک القوی, شدید القوا, بہت ہی قوی ہیں وہ, ٹھیک ہے. who is intense in strength. علمہ شدید القوا. چلے اب ایک بچہ اس آیہ کو بھی پڑھ لے. جی ایمان آپ پڑھ لیں. علمہ شدید القوى. ویری گڈ. Taught to him by one intense in strength. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اینڈ نیکسٹ از ذو مرۃ فاستوی. اب اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ ذو مرۃ, کہ وہ کیسے تھے حضرت جبریل علیہ السلام, بہت اسٹرینتھ والے تھے, بہت ہی مضبوط تھے, ویگورس تھے, اور ان میں بھی کوئی کمی نہیں تھی. with great perfection, وہ بہت پرفیکٹ تھے, جیسے کہ کسی بھی اینجل کو, سپر اینجل کو ہونا چاہیے, اور ان کا جو بھی ان کے کام تھے وہ بھی. اور فاستوی, اور پھر کیا ہو گیا, وہ اس نے کیا کر لیا, خود کو ایسے کھڑا کر لیا, اس فارم میں آ گئے, اپنے آپ کو اس فارم میں لیا جس فارم میں اوریجنل اینجلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اوریجنل فارم میں دیکھا تھا نا, ادھر اب اللہ تعالیٰ وہی مینشن کر رہے ہیں کہ وہ جو بہت اسٹرانگ ہے نا جبریل, he rose himself in the true form. تو اس نے اپنے آپ کو ایکسپریس کر لیا, شو کر لیا ایک ٹرو اوریجنل فارم میں, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا, ٹھیک ہے. فاقیہ اب آپ یہ پڑھ لیں. ذو مرۃ فاستوی. ذو مرۃ فاستوی. ٹھیک ہے, ویری گڈ, گڈ جاب. نیکسٹ آیا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. ٹھیک ہے, اور وہ کہاں تھا؟ while he was in the higher part of the horizon. ٹھیک ہے, وہ اعلیٰ پارٹ میں تھا. جب اس نے اپنے آپ کو اب سیکنڈ ٹائم ریز کیا نا اس طرح اپنی اوریجنل فارم میں, تو وہ کہاں تھا؟ وہ تھا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, وہ ہائر پارٹ آف دا ہوریزون میں تھا. ہم نے یہ مینشن کیا نا کہ 2 دفعہ انہوں نے کیا. ایک دفعہ وہ افق الاعلیٰ پہ تھے, ٹھیک ہے, جب ہم ایون جو زمین کا ٹرپ بھی مینشن کرتے ہیں کہ انہوں نے پورے ہوریزون کو کور کر لیا تھا, ٹھیک ہے. عائشہ صدیقہ. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے. وَهُوَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ بالافق الاعلی. الافق الاعلی. وہ پھر پڑھے, ٹھیک ہے, میری سنیں پہلے. وَهُوَ بالافق الاعلی. وَهُوَ بالافق افق. اوفو نہیں, دونوں پہ دم ہے نا, دونوں پہ دم ہے. بالافق بالافق الاعلی. ویری گڈ, گڈ جاب. اور کون مراد ہے اس سے؟ حضرت جبریل علیہ السلام, ٹھیک ہے. ان ساری باتوں میں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ان ساری آیات میں. جب افق الاعلی پہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو, ثم دنا فتدلی, پھر کیا ہو گیا؟ پھر وہ قریب ہو گیا, یعنی ان کے پاس آ گیا. دین ہی اپروچڈ اینڈ ڈسینڈڈ, قریب بھی آئے اور نیچے بھی, ٹھیک ہے, یعنی مزید قریب ہو گیا نا.
دین ہی اپروچ, جب انہوں نے اپنے آپ کو اوریجنل فارم میں شو کیا, دین وہ قریب بھی آ گئے اور ڈاؤن بھی. دین ہی اپروچڈ اینڈ ڈسینڈیڈ. ٹھیک ہے, اینڈ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, تو پھر کیا ہو گیا, and was at a distance of 2 bow lengths or even nearer. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جب قریب آئے اور نیچے ہوئے تو پھر کیا ہو گئے, ایک ٹائم آیا کہ he was just at a distance of 2 bow lengths or nearer, یعنی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ گئے کہ جیسے دو جو بوز کے پارٹ ہوتے وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنے قریب آ گئے اور اوریجنل فارم میں دیکھا اور اتنے قریب سے بھی دیکھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اب یہ جو ثم دنا فتدلی, یہ کون پڑھے گا؟ ابو بکر ایک آپ پڑھ لیں اور عائشہ ایک پڑھ لیں. ثم نہیں, اتنا لمبا نہیں ہم کریں گے. دنا ثم دنا ثم دنا فتدلی. فتدلى. ویری گڈ, یعنی جب وہ قریب ہوئے اور نیچے بھی ہوئے, یعنی یہ اپروچڈ حضرت جبریل علیہ السلام اینڈ ڈسینڈڈ. اور ابو بکر ہیں آپ کے پاس؟ Yes. چلو اب آپ یہ سیکنڈ یہ والی اگلی آیا پڑھ لیں. فَكَانَ فكان قاب قوسين أو أدنى ہاں اس کو پھر سے پڑھ لیں. او أو أدنى. ویل ڈن, گڈ جاب, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم بوتھ آف یو. ٹھیک ہے, تو پھر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ قوسین ہوتا ہے نا, یہ جو قوس ایک اور دوسری تو 2 قوس, قوسین. ٹھیک ہے, تو اتنے ایسے ہو گیا ایٹ اے ڈسٹینس آف دو جو بو لینگس ہوتی ہیں ان کے قریب, اتنے قریب ہو گئے. او ادنا, یا اس سے بھی زیادہ قریب. ٹھیک ہے, اور پھر اگلی آیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, اور پھر اس نے وحی کی اپنے بندے پر جو اس نے وحی کی. ٹھیک ہے, یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, and he revealed to his servant what he revealed, جو بھی انہوں نے ریویل کیا, جو بھی وحی وہ انہوں نے کرنی تھی وہ ان پہ کر دی. ما كذب الفؤاد ما رأى, اور یہ جو فؤاد ہے نا یہ پھر وہی ہارٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. کذبہ جھوٹ سے ہے, نہیں جھوٹ بولا ہارٹ نے, ما رأى جو اس نے دیکھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارٹ نے جھوٹ نہیں بولا جو انہوں نے دیکھا. the heart did not lie about what it saw. ٹھیک ہے, ہارٹ نے جو کچھ دیکھا وہ انہوں نے وہی کچھ بیان کر دیا. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى, تو کیا تم شک کرتے ہو اس پہ جو اس نے دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے, یا تم آپس میں جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھا ہے؟ یہ جنرل بھی بیہیویئر تھا نا مشرکین کا, جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتاتے تھے تو. اور ایون آپ خود دیکھیں کہ یہ تو بہت ہی اسٹانشڈ ہوا نا, جو کچھ وہ دیکھا ہے تو وہ تو ان کے تو بالکل بھی وہم و گمان میں نہیں تھا مشرکین کے, تو وہ کیسے یقین کریں گے اتنی بڑی بڑی نیوز پہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم جھگڑتے ہو, so will you dispute with him over what he saw, کیا تم آپس میں بحث کرتے ہو, جھگڑتے ہو, شک کرتے ہو اس پر جو کہ میرے بندے نے دیکھا. ٹھیک ہے, اس نے دیکھا کیونکہ اس نے تو واقعی دیکھا تھا سب کچھ. اب ایسا ہے کہ پہلی آئے فَأَوْحَىٰ, انابیہ آپ پڑھ لو. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ٹھیک ہے, ما اوحا. ٹھیک ہے, گڈ جاب, بارک اللہ فیک نابیہ. چلے ارسلان اگلی آیا آپ نے پڑھنی ہے. ما کذبل, ما كذب پھر سے جو زال ہے نا مجھے صحیح سنائی نہیں دیا. ما کذبل ما كذب فؤاد الفؤاد ما رأى. ما رأى. ویری گڈ, گڈ جاب, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک ارسلان. رایان اب آپ کی باری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آخری والی آیا پڑھیں. افتمارونہ, بسم اللہ. فتمارونه علي علی ما یرا. على ما يرى. ویری گڈ, گڈ جاب, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک رایان.
اگلی آیا میں کیا مینشن ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى and definitely he saw him in another descent. ٹھیک ہے، اخرا دوسری دفعہ، دوسری بار، پھر انہوں نے ان کو دوسری بار بھی دیکھا، ٹھیک ہے نا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو عند سدرۃ المنتہا، کہاں دیکھا، کس چیز کے پاس دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، جو ہم نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ at the یا near the low tree of the utmost boundary. عندها جنت المأوا، اور اسی کے پاس ہے، سدرۃ المنتہا ہی کے پاس ہے جنت المأوا، ایک جنت، جو کون سی والی جنت ہے، جنت کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں نا، جنت المأوا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا میں اس کا بھی ٹرانسلیشن بتا دوں، نیئر اٹ یعنی نیئر سدرۃ المنتہا از دا گارڈن آف ریفیوج یا گارڈن آف پیراڈائز۔ تو یہ ہے کہ جنت المأوا وہ والی جنت ہے جو آپ سمجھے آرام کی جگہ یا قیام کی جگہ، اور کچھ جیسے کہتے تھے نا صحابہ کرام یا جو ان کے بعد کے لوگ آئے تھے تابعین وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنت المأوا سے یہ مراد ہے کہ جو شہداء کی جہاں پہ روحیں رکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، ٹھیک ہے، بلکہ ان کو تو رزق دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور ان کو تو انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ تو کچھ کے مطابق یہ جنت المأوا سے مراد وہ لائک آرام کی جگہ ہے جہاں پہ شہداء کی روحیں رکھی جاتی ہیں، واللہ اعلم، کیونکہ کہتے ہیں اسکالرز کہ جو ریئل پیراڈائزز ہیں دیز آر ناٹ ریفرنگ ٹو دوز، ٹھیک ہے، وہ جو دوسری ہیں جنت الفردوس، جنت نعیم، جنت عدن، وہ دوسری جنتیں ہیں، اینڈ اٹ از لائک ایک قسم کی وہ بیچ میں جو عارضی آرام گاہ ہے، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو باہر اللہ نوز بیسٹ what it is، لیکن اس کے پاس جنت المأوا بھی تھی، وہ بھی دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور پھر چھا گیا اس سدرۃ المنتہا پہ جو چھا گیا، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی بیوٹی، جو بھی روب تھا وہ اس کے اوپر چھا گیا۔ when they covered the low tree that which covered، بس اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین ہی نہیں کیا، یا بس اس کو کور کر لیا، بس اس پہ چھا گیا، it was unexplainable and it was so beautiful and so marvelous کہ بس وہ چھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ آیت کون سا بچہ پڑھے گا جس کو ابھی چانس نہ ملا ہو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دائنا، ٹھیک ہے، یہاں سے فرسٹ والی پڑھو، وَلَقَدْ وَلَقَدْ رَآهُ رَآهُ نَزْلَةً نَزْلَةً أُخْرَى۔ أُخْرَى۔ ویل ڈن، ماشاء اللہ، گڈ جاب، بارک اللہ فیک۔ رائنا، شابیر آپ پڑھ لیں اگلا والا، عند سدرۃ المنتہا۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ، گڈ جاب۔ عبداللہ آپ پڑھ لیں اگلا والا۔ عندها جنات پھر سے پڑھنا پڑے گا، تل نہیں ہے تو اللہ، ٹھیک ہے، عندها جنت المأوا۔ عندها جنات المأوى۔ ویل ڈن، گڈ جاب، ماشاء اللہ۔ جی امامہ، ہاں لاسٹ والی، اذ یغشی السدرۃ إذ يغشى السدرة ما یغشی۔ ما يغشى۔ گڈ جاب، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ ما زاغ البصر وما طغى، کہ کیا ہوا، جو نظر تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے ڈیویٹ نہیں کیا، وہ ٹیڑھی نہیں ہوئی، اور اس نے لمٹس بھی نہیں کراس کی۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان کی آنکھوں کا فوکس نہیں خراب ہوا، وہ بہت فوکسڈ تھے جب وہ اتنی بڑی بڑی آیات دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ سو جب بھی ان کو جو بھی نشانی دکھائی گئی اس ٹرپ میں اور جو کچھ بھی سنوایا گیا، ہی واز ویری فوکسڈ، ٹھیک ہے، ایسے نہیں تھا کہ وہ ان کی آنکھیں کہیں اور کسی اور چیز کو دیکھ رہی ہوں اس وقت۔ The sight of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not swerve nor did it transgress its limits، یعنی اس نے اپنی لمٹس کو بھی نہیں کراس کیا، ٹھیک ہے۔ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى،
So definitely he saw of the greatest of the signs of his Rabb, of his Lord. डेफिनेटली उसने छोटी आयत नहीं देखी, उसने बड़ी बड़ी निशानियां देखी अपने रब की, अल कुबरा, बहुत बड़ी बड़ी आयत, ठीक है, अपने रब की बहुत बड़ी बड़ी आयत देखी। और जब अल्लाह ताला कोई चीज़ क्लेम कर रहे हैं तो हम उस पर कैसे शक कर सकते हैं, ऐसे है ना जी। मिना एंड युसरा आप लोग पढ़ लें इसको। मैंने बस लिखा था बिकॉज युसरा भी लिसन करी है। तो युसरा भी पढ़ लेना, मैं पढ़ा देती हूँ उसको। ठीक है, चले युसरा आप पढ़ लें। मा ज़ागल, मा माँ ज़ागल जावल बसरु बसयु वमा वमा तगा। तोला। वेरी गुड युसरा, वेल डन, माशाल्लाह, गुड जॉब। और मिना अगली वाली आयत आप पढ़ ले। लक़द रअा लक़द रा मिन आयाती मिन आयाती रब्बिहिल रब्बिहिल कुबरा। कुबरा। माशाल्लाह, गुड जॉब, बारिकल्लाह फीकुम एवरीवन, वेल डन, गुड परफॉर्मेंस बाय ऑल ऑफ यू। अब देख लेते हैं कि अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी निशानियों से मुराद क्या है। तो ये सारी निशानियां वैसे बड़ी बड़ी थी, लेकिन लेट्स हाईलाइट फ्यू ऑफ दोज। उन्होंने क्या क्या देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल बैतुल मामूर, ठीक है, जो उधर हेवंस का बैतुल्लाह है जहां फरिश्ते इबादत करते हैं। और देखा सिदरतुल मुंतहा, एक बड़ा मजे का मार्वेलस ट्री देखा, ठीक है, एट द बाउंड्री ऑफ द हेवंस। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ओरिजिनल फॉर्म में देखा उन्होंने। और एक और बहुत ही स्पेशल चीज देखी, हिजाबुहुन नूर, व्हाट इट इज रेफरिंग, उसका हिजाब लाइट का है। बाय द वे, किसका हिजाब लाइट का है प्यारे बच्चों? यू कैन राइट इन द चैट। हमने क्या पढ़ा था पिछले एपिसोड में? किसका हिजाब, किसकी कवरिंग, किसने अपने आप को सराउंड किया लाइट से? यस, वेरी गुड शावी, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने आप को लाइट के हिजाब में रखा हुआ है, ठीक है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी तो देखा ना, ऐसी बात हुई। और एक बड़ी निशानी थी कि बात भी की अल्लाह ताला से। और इसके अलावा उन्होंने 7 हेवंस का विजिट भी किया और हर हेवन पे मुख्तलिफ प्रॉफिट्स को मिले भी, ये भी बड़ी निशानियों में से था। इसके अलावा सारी चीज़ें ही बड़ी सुपर्ब थी। जन्नतुल मावा को देखना भी सुपर्ब होगा। और इसी तरह उन्होंने कुछ कुछ जन्नत दोज़ख की झलकियाँ भी देखी, उनको कुछ ना कुछ ग्लिम्पसेस ज़रूर दिखाई गई, जैसे कुछ लोगों को पनिश करते हुए दिखाया गया और कुछ अच्छे सीन्स भी दिखाए गए। और जन्नतुल मावा जो अभी हमने शुहदा वाली जन्नत कही है उसको भी उनको दिखाया गया। फिर जो जहन्नुम का वो है ना एंजल, मालिक उसका नाम है, वो भी उससे भी मिलवाया गया। और वो जब उसको मिले ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि ये मुस्कुराता क्यों नहीं है, इसके चेहरे पे इतनी सख्ती क्यों है? क्योंकि बाकी जो भी मिला ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसने वार्मली वेलकम किया और इस तरह ना। लेकिन जब मालिक जो दोज़ख का एंजल है ना, जो दोज़ख का दारोगा है, वो उनसे जब वो मिले तो ऐसा हुआ कि बहुत उसके चेहरे पे सख्ती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सलाम करने लगे तो उसने सलाम कर दिया पहले, ठीक है, द ऑर्डर चेंज्ड अ बिट। तो फिर उसने पहले सलाम कर दिया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया। और उसके अलावा उसने कुछ ज़्यादा हैप्पी टॉक नहीं की, कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेसिफिकली आस्क्ड हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कि ये इस तरह क्यों है, इसके चेहरे पे इतनी सख्ती क्यों है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया इसलिए कि ये दोज़ख और हेल फायर का वो है ना कीपर, तो ये उसका केयर टेकर है, ये उसका एंजल है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको बनाया ही ऐसा है कि वो मुस्कुराता ही नहीं है, ठीक है, ही नेवर स्माइल्स। और अगर वो करता है इस तरह का कुछ, अगर वो स्माइल करता या वेलकम करता तो सबसे पहले आपको ही करता। तो अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया ही नहीं है कि वो स्माइल करे, अस्तगफिरुल्लाह। वो यही बात है ना, ताकि लाइक दोज़ख के लोग डर के रहें या वट एवर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला सेव अस फ्रॉम हेल फायर एंड ब्लेस अस जन्नतुल फिरदौस, आमीन या रब्बल आलमीन। चले, तो ये तो हमने पिछली दफा ये भी देखा था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हेवन से अबव जब गए थे तो अलोन गए थे और अपने रब से बात की थी। और इधर ही हमने वो मेंशन किया था कि अल्लाह का हिजाब नूर का है। या जब यानी एक सहाबी थे हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने पूछा तो अपने रब को आपने देखा है?
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ نورن انا ارا، کہ ہی از لائٹ ہاؤ کین آئی سی ہم، یعنی کہ اس کے اراؤنڈ لائٹ ہے. تو پھر شابیر کا کوشچن یہ تھا کہ وہ اس کے علاوہ کیا ہے نا، جو میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا لائٹ کورنگ اٹھا دیں تو پھر کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے. سو آئی گونا مینشن دیٹ حدیث ہے ٹو. سو عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یا ہی رپورٹڈ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ does not sleep، اللہ سبحانہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں. یہ پوری حدیث ہے نا، ان میں ایک دو اور باتیں بھی انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں. And it does not befit him to sleep، اور of course اللہ تعالیٰ کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ سوئیں، because ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر وقت اپ اینڈ ایکٹیو ہیں، وہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں اپنی کریشن کو، جو بھی ارد گرد ہو رہا ہے. سو اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے کہ وہ سوئے. He lowers the scales and lifts them up، وہ جو scales ہیں، میزان ہیں، جو بھی ہیں جس طرح کے بھی ہیں، وہ ان کو لوئر بھی کرتے ہیں اور اپ بھی کرتے ہیں. یعنی لوگ جس طرح اعمال کرتے جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مینٹین کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں اپنے فرشتوں سے. مطلب اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ lowers the scales and even lifts them. حجابہ النور، his veil is the light. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حجاب یا کورنگ کیا ہے؟ لائٹ. اینڈ اف ہی ور ٹو ریموو اٹ، یعنی کہ اگر اس کو اٹھانا پڑے اس حجاب کو، یا وہ اٹھا دے، the glory of his face would burn everything of his creation. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کی جو بیوٹی اینڈ جو شائن اور جو بھی اس کا ایک وہ ہے نا، وہ کیا کر دے؟ It would burn everything of his creation. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن کی ہر چیز کو برن کر دے. اور ظاہر ہے ہر چیز اللہ نے کریٹ کی ہے، تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا. As far as his sight or gaze reaches، کہاں تک اپنی کریشن کو وہ برن کر سکتا ہے اگر وہ ویل ہٹا دے. As far as یعنی وہ لائٹ، as far as his sight or gaze reaches، جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر جاتی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی کونا ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نظر نہ جاتی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ is looking each and everything. تو پھر اس کا مطلب ہے پوری دنیا ہی برن ہو جائے یا تباہ ہو جائے. تو یہ بات ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایک لائٹ کی کورنگ میں رکھا ہوا ہے، اور مرسی. ٹھیک ہے پیارے بچوں، بہرحال اتنی بڑی بڑی سپر نشانیاں دیکھنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں. سو دی ڈسینٹ اسٹارٹڈ دس ٹائم، اس دفعہ ڈسینٹ اسٹارٹ ہوا، وہ نیچے آنا شروع ہوئے فرام ہیونس ٹو بیت المقدس. جہاں سے اوپر گئے تھے وہیں پہ نیچے آئے، اب اللہ کی اپنی مرضی. ٹھیک ہے، سو ہی ریچڈ، آئی مین دے بوتھ ریچڈ ان اے وے. حضرت جبریل علیہ السلام and محمد صلی اللہ علیہ وسلم they reached to بیت المقدس، یعنی کہ مسجد الاقصی. اور پھر ظاہر ہے وہاں البراق بھی ٹائڈ ہوا تھا، اور پھر اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے. and he started this journey back towards، جہاں سے وہ آئے تھے مکہ، یعنی کہ مسجد الحرام کی طرف ان کا دوبارہ سفر شروع ہوا. اور پھر he reached over there finally in مکہ in مسجد الحرام. یہاں پہنچ کر یعنی کہ ان کا وہ کام ایک قسم کا الحمدللہ ختم ہو گیا. اتنا مارولس ٹرپ، اور جس میں اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، سبحان اللہ، کیسے ان کے دل نے اتنی چیزوں کو برداشت کیا ہوگا. پھر ایسے ہوا کہ اس مارننگ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویک اپ ہوئے، ٹھیک ہے، وہ مسجد الحرام میں، when محمد صلی اللہ علیہ وسلم waked up in the morning in مسجد الحرام، جب وہ ویک اپ ہوئے تو کیا ہوا؟ he was very anxious. ٹھیک ہے، وہ نشانیاں تو دیکھا ہے، اب وہ اتنے اینکشس تھے، بے چین تھے کہ اب میں کیسے بتاؤں گا لوگوں کو
کہ میں نے اتنا بڑا بڑا کچھ دیکھا ہے یا میں اتنا کچھ دیکھا ہوں یا میں رات کو مسجد الاقصی سے ہو کے آ گیا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی نہیں گئے تھے مسجد الاقصی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کیمل کے ٹریول کے لحاظ سے ان کو کتنے لگتے تھے، تقریباً 40 days اتنا ان کو لگتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، 30 to 40 days ان کو لگتے ہوتے تھے کیمل کے اوپر جو لوگ جاتے ہوتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب گھبرا رہے ہیں یا پریشان ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں کہ میں کیسے لوگوں کو یقین دلاؤں گا، کیسے بتاؤں گا کہ میں رات کو وہاں سے ہو آیا ہوں اور پھر اوپر سے ہو آیا ہوں، تو کیسے میں لوگوں کو یہ چیزیں بتاؤں. جب عام سا میسج نہیں وہ میرا مان رہے ہوتے تو ہی واز ویری مچ اینکشیس اور سوچوں میں گم تھے. تو ان کے چہرے پہ جو ٹینشن تھی نا، ٹھیک ہے، وہ نظر آ رہی تھی. ابو جہل اسی دوران ادھر داخل ہوتے مسجد الحرام میں. ٹھیک ہے، تو ابو جہل نے کیا کیا کہ جیسی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوچوں میں گم اور ان کے چہرے پہ وہ ٹینشن کے آثار، تو ابو جہل نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے محمد. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے ان کے لیے مشکل تھی خود بات کرنا، لیکن ابو جہل نے ان کے چہرے پہ نوٹ کر کے پوچھا کہ محمد کیا معاملہ ہے، what is going on، کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے. دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ کہ اس طرح ہوا ہے، میں گیا. تو پھر ابو جہل نے کہا اچھا ریئلی، and he was very much astonished کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس نے نہیں بلیو کیا اور اس کو بالکل وہ مذاق لگا. and he was surprised. پھر اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر میں یہاں باقی سارے لوگوں کو اکٹھا کر لوں تم ان کے سامنے یہ سیم بات کہو گے جو تم نے میرے سامنے کہی ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم said yes I will say so because یہ ہوا ہے میرے ساتھ. پھر ابو جہل نے آوازیں لگائی، سارے اس نے نا لوگوں کو اکٹھا کر لیا، پورا ایک جمگٹا اکٹھا ہو گیا. ٹھیک ہے، گروپ آف پیپل، وہ سارے قریش کے اکٹھے ہو گئے وہاں پہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم declared in front of them، یعنی he told all the Quraysh people کہ how I went to بیت المقدس، اور پھر وہاں سے اوپر. ٹھیک ہے، یا اس رات کو میں نے کیا دیکھا. وہ سارے ہنسنا شروع ہو گئے. They all started making fun of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in different ways. کسی نے کیا کیا کہ کلیپنگ سٹارٹ کر دی، کسی نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور کسی نے اونچا اونچا کہکا لگانا شروع کر دیا، ہنسنا شروع کر دیا، ایک شور سا اٹھنے لگا. ٹھیک ہے، ہر طرف سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی لوٹ ہو رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے. کسی نے اپنے سر پہ ہاتھ مار دیا کہ اف، یہ بھی نوبت آنی تھی کہ محمد یہ بھی کہیں گے، اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولیں گے کہ یہ ایک ہی رات میں یہ بیت المقدس سے آ گئے. کیونکہ وہ لوگ تو جاتے رہتے تھے نا، کہ اتنا پاسبل تو نہیں تھا ایک ہی رات کے چھوٹے سے حصے میں بیت المقدس ہونا. کہاں 40 days لگے اور کہاں آپ چند لمحوں میں سب کچھ کر کے آ جاؤ. ٹھیک ہے، اور واپس بھی آ جاؤ، ڈبل ٹرپ آپ وہ کر لینا. تو لیکن ان کے ساتھ تو یہ ہوا تھا. بہرحال وہ تو سارے مذاق کرنا شروع ہو گئے اور بہت ہی بری طرح اس لحاظ سے نا. تو اسی دوران جو ہے نا کیا ہوا کہ کچھ لوگ پھر وہ بھاگ کے گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ٹھیک ہے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو بھی بتایا کہ دیکھو تمہارا فرینڈ کیا کلیم کر رہا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے نا، وہ کتنا عجیب سی باتیں کر رہا ہے کہ your friend is claiming that he went to بیت المقدس last night and even 7 heavens and then came back again on same night. کہ ایسی عجیب و غریب سی باتیں کر رہا ہے تمہارا فرینڈ کہ وہ اسی رات میں، جس رات میں ہم سوئے ہوئے تھے، چلا بھی گیا بیت المقدس، آ بھی گیا ہے، اوپر بھی گیا ہے، تو یہ کیسے ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، تو they were just objecting کہ یہ تو بس بہت ہی بڑا ایک مذاق ہے یا ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے. Then you know what Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ said? He said کہ if Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم has said this, then I verify this news. پھر میں کنفرم کرتا ہوں اس نیوز کو اور بلیو کرتا ہوں اس نیوز پہ. And even I can confirm and verify even bigger news than this. میں تو اس سے بھی بڑی خبروں پہ بھی یقین کر سکتا ہوں اور ان کو ویریفائی کر سکتا ہوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو. ٹھیک ہے، اور میں تو قرآنک ریویلیشن کو بھی ویریفائی کرتا ہوں یا اس پہ بھی ایمان لاتا ہوں، اس کی بھی گواہی دیتا ہوں. That comes from heaven morning and evening. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑی دیر کے لیے وہاں جانا سرپرائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں تو قرآنک ریویلیشن پہ بھی بلیو کرتا ہوں جو پہلی سی صبح و شام وہیں سے آتی ہے، وہ بھی تو 7 ہیون سے آتی ہے نا. قرآنک ریویلیشن کہاں سے آتی ہے؟ تو وہ یہ کہہ رہے کہ قرآنک ریویلیشن بھی ہیون سے آتی ہے اور صبح اور شام دو ٹائم آ رہی ہے اب تو.
تو میں تو اس پہ بلیو بھی کرتا ہوں, تم تو اس پہ بھی بلیو نہیں کرتے. تو میرے لیے تو کوئی بھی نیوز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ اسٹرینج نہیں ہے. I just believe on that. اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا پڑ گیا؟ الصدیق. ٹھیک ہے, پھر ان کو صدیق بلاتے تھے لوگ کہ کس لحاظ سے؟ صدیق صدق سے ہے, سچ سے. لیکن ادھر مراد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ حق کو جس نے ویریفائی کر لیا, سچ کو ویریفائی کر لیا, اس پہ بلیو کر لیا, اس پہ ایمان لے آیا یا اس کی گواہی دے دی. اب ایسی سٹیج پہ جب ساری دنیا ایک قسم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہی تھی, لیکن حضرت ابو بکر نے سٹل اس کو ٹرسٹ کیا, ویریفائی کیا, اس کی تصدیق کی, اس کی گواہی دی, اس لیے ان کا نام الصدیق پڑ گیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ بھی کیا کہ اچھا آپ کہتے بیت المقدس سے ہو کے آئے, آپ مسجد الاقصی سے ہو کے آئے. تو ایک بندہ کہتا ہے لیٹس آسک محمد اباؤٹ دی سائنس, کہ جو فیچرز آف بیت المقدس ہیں وہ پوچھتے ہیں محمد سے نا. ٹھیک ہے, تو پتہ چل جائے گا محمد ہو کے آئے ہیں کہ نہیں آئے. تو انہوں نے جب ان سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھولنے لگا کہ پہلی دفعہ دیکھی تھی. تو پھر ایسے ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو ان کے سامنے لا کھڑا کیا. ٹھیک ہے, اب یہ باقی لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہی تھی بیت المقدس. اس کا ان اینڈ آؤٹ جو بھی تھا سارا ان کو نظر آ رہا تھا. اور پھر جو کوسچنز قریش پوچھتے جا رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے جا رہے تھے, اور وہ ادھر سے دیکھ کے آنسر کرتے جا رہے تھے اللہ کی مدد کے ساتھ. سبحان اللہ. So Bayt al-Maqdis was brought in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Allah made all features very clear for him. Subhanallah. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam could explain everything very well. اس سے پھر ان لوگوں کو ہوا کہ ہاں, اس بندے نے یہ کہا کہ ہاں just as far as Bayt al-Maqdis is concerned, so his description is very accurate and exact. اور ایون انہوں نے ان کو یہ بھی ٹیسٹ کیا, اپنے کوئی کیرواں ان کا آنے والا تھا. ٹھیک ہے, وہ آ رہا تھا کہیں سے, شام سے, تو وہ آنے والا تھا, اس کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل پوچھی کہ اچھا ہمیں ہمارے کیرواں کے بارے میں بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیرواں کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا جو انہوں نے رستے میں دیکھا تھا جب آ رہے تھے نا واپس زمین کا سفر کر کے. تو ہی انفارمڈ ایوری تھنگ ویری کلیئرلی. اس قافلے کے جو کیملز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے, اور وہ اندازاً کتنے بجے پہنچ جائے گا یہاں پہ مکہ میں. ٹھیک ہے, اس طرح کی ڈیٹیل انہوں نے بالکل ٹھیک بتائی. پھر جب ان کا قافلہ پہنچا تو دیٹ واز آلسو لائک دیٹ, بٹ اسٹل دے انسسٹڈ کہ دے ریجیکٹڈ دا ٹروتھ. ساری کنفرمیشنز کرنے کے بعد بھی انہوں نے پھر ٹروتھ کو ریجیکٹ کر دیا ایز یوزول. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے مارننگ میں, اور انہوں نے کیا کیا, حضرت جبریل علیہ السلام نے سیم مارننگ میں آئے. تو آپ کو پتہ ہے رات کو گفٹ ملا تھا 5 پریئرز کا, تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی ٹریننگ بھی تو کرنی تھی. سو ہی لرنڈ about the method, detail and timings of 5 salats to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے پھر ان کو ان کی ٹائمنگز اور ان کی ڈیٹیل جو بھی تھی کیسے ہیں, کتنی رکعت ہیں, اینڈ what are the timings of those prayer. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ان کو سکھائیں. سو جسٹ ہم آخری بس اینڈ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پریئرز کی ٹائمنگ بچوں کو پتہ بھی ہیں, لیکن لیٹس ڈسکس لٹل بٹ کہ فجر کا ٹائم کیا ہوتا ہے, جو ڈان ہوتا ہے, صبح سویرے ہوتا ہے نا جو, ٹھیک ہے, اس سے لے کے سن رائز سے پہلے پہلے تک. ٹھیک ہے, سن رائز سے پہلے پہلے تک فجر کا ٹائم ہوتا ہے. پھر جو اس کے بعد جو ظہر کا ٹائم ہوتا ہے وہ مڈ ڈے سے لے کے مڈ آفٹرنون تک ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے, جو یعنی جب سے ظہر کا ٹائم اینڈ ہوتا ہے وہاں سے عصر کا شروع ہوتا ہے. اور یہ کہاں تک جاتا ہے, بیفور سن سیٹ. عصر ہم نے سن سیٹ سے پہلے پہلے پڑھنی ہوتی ہے. پھر جب سن سیٹ ہو جاتی ہے تو کس کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے, مغرب کا. جسٹ آفٹر سن سیٹ مغرب سٹارٹس. اور عشاء تو آپ کو پتہ ہے نائٹ میں جب مغرب کا ٹائم اینڈ ہوتا ہے تو عشاء کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور وہ کہاں تک رہتا ہے, مڈ نائٹ تک. ٹھیک ہے پیارے بچوں, جی آج کا ہوم ورک کیا ہے کہ اینی تھنگ دیٹ یو لرن فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے, جو ہم نے سورہ نجم کی فرسٹ 18 آیات کور کی ہیں نا, ان میں سے کوئی بھی ایک آیت اٹھا کے آپ اس کی اچھی سی پریکٹس کر کے کریکٹ ریسائٹیشن کے ساتھ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ چاہیں تو آپ مور دین 1 آیات بھی بھیج سکتے ہیں,
لیکن ایک بھی بھیج سکتے ہیں. اور پھر کیا ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میک یور ہیبٹ ٹو ریڈ لاسٹ 2 آیات آف سورہ البقرہ بفور سلیپ ایوری نائٹ, تو کنٹینیو دیٹ ہیبٹ. ٹھیک ہے ڈیئر کڈس, دس از دا ہوم ورک الحمدللہ. اینڈ ناؤ what is the time? It is quiz time. چلے شاباش, گڈ جاب ڈیئر کڈس, جلدی سے جوائن کریں, ویل ڈن. چلو پیارے بچوں شروع کرتے ہیں اپنا کوئز. گیٹ ریڈی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹارٹ. جی سیرہ کوئز 32. لیٹس سی the first question. Al-Isra travel is mentioned in which surah of Al-Quran? سورۃ الاسراء یا کہ سورۃ النجم؟ کس میں الاسراء ٹریول کا ذکر ہے؟ الاسراء میں, سورۃ الاسراء میں, سورہ نمبر 17 میں, یا کہ سورہ نجم سورہ نمبر 53 میں؟ Let's see the next question. Al-Mi'raj travel is mentioned in which surah of Al-Quran? سورۃ الاسراء یا سورہ النجم سورہ نمبر 53؟ تو یہ کس میں ذکر ہے المعراج ٹریول کا, جو ابھی ہم نے کچھ بڑی بڑی سائنس کی بھی بات کی, تو کون سی سورہ میں مینشن ہے؟ ویل ڈن, سورہ النجم میں. گڈ جاب, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. نیکسٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم speaks about the message of Quran by his own desire یا by revelation revealed on him. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم speaks about the message of Quran, وہ جو قرآن کا میسج جو بھی آیات ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنے نفس سے, اپنی ڈیزائر سے, by his own desire یا by revelation revealed on him, یا جیسے ان کے اوپر اللہ میسج اتارتے ہیں ریولیشن کا, وحی کا, ویسے. yes, the blue one, by revelation revealed on him صلی اللہ علیہ وسلم. good job dear kids. Choose meaning of ayah number 9 of Surah An-Najm. And what is that ayah? فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. کہ a strong angel taught رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بہت ہی strong angel نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا یا سکھایا whatever, یا کہ the blue one کہ جبریل علیہ السلام became close to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم at a distance of 2 bow lengths or even nearer. Which is the correct meaning or translation of this ayah? Yes, کہ وہ بہت قریب آ گئے تھے, او ادنا یا اس سے بھی زیادہ. well done most of you. next is what is correct about Allah's hijab یا کہ veil? اللہ کے حجاب یا veil کے بارے میں what is the correct statement here? Allah's veil is darkness, یا کہ Allah's veil is a cloth, یا کہ Allah's veil is light, یا کہ none of these. اللہ کی جو کورنگ ہے یا جو ویل ہے یا حجاب ہے وہ ڈارکنس یا اندھیرے کا ہے, یا اللہ کی کورنگ حجاب جو ایک کپڑے کی ہے, یا اللہ کی کورنگ یا حجاب لائٹ کا ہے, یا کہ none of these. what is the correct option? I know آج بہت بڑے بڑے کانسیپٹس کی بات ہو رہی ہے, پر آپ لوگوں نے بھی, بچوں نے بھی تو اتنی بڑی بڑی آیات کے بارے میں ڈسکس کیا ہے, تو اب ماشاءاللہ پھر آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے ایسی چیزوں کے بارے میں. well done, good job dear kids. کہ Allah's veil is light, hijabuhun noor. True or false? When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam informed mushrikeen about his trip to Baytul Maqdis and 7 heavens, they believed. Is it true or false? Yeah, it is false. Why Abu Bakr رضی اللہ anhu's laqab became as-Siddiq? ان کا لقب as-Siddiq کیوں پڑا؟ He always spoke truth, that why? یا کہ he verified and believed the news from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا انہوں نے ایگری کیا, کنفرم کیا اور ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیوز پر, اسپیشلی المعراج کی نیوز پر, تو اس وجہ سے ان کا نام as-Siddiq پڑ گیا. So what is the correct? The red one or the blue one? Yes, the blue one. کہ انہوں نے تصدیق کی تھی, ویریفائی کیا تھا اور ایمان بھی لے آئے تھے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. well done, ماشاءاللہ. True or false? In the morning, in same morning of Al-Isra wal-Mi'raj event, جس رات کو وہ ہوا اسی مارننگ میں حضرت جبریل علیہ السلام came to teach محمد صلی اللہ علیہ وسلم about how to fast, کہ روزہ کیسے رکھتے ہیں, اس کے بارے میں سکھانے آئے وہ اسی مارننگ میں کہ کیسے آپ روزہ رکھتے ہیں, کیسے فاسٹنگ کرتے ہیں.
Is it true یا کہ false? Yes, it is false. And next is again true or false کہ in morning of Al-Isra wal Miraj event, Jibreel alayhi salam came to teach Muhammad sallallahu alaihi wasallam about how to offer 5 prayers. اسی مارننگ میں وہ آئے ان کو بتانے کے لیے کہ کیسے 5 نمازیں ادا کرتے ہیں. تو true or false? It is true. Alhamdulillah. Good job, dear kids. Let's see the result. Iman is on the 3rd place. Shahveer and Rama on 2nd place. And Ryan is on the 1st place. MashaAllah, good job, dear kids. Usaid and Azmi are the runners up. بالکل آخری کوشچن میں جو ہے نا کایا پلٹی ہے. چلے جی پیارے بچوں, گڈ جاب, بارک اللہ فیکم ایوری ون. ہم اینڈ کرتے ہیں. الحمدللہ کثیرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثيرا, بارك الله فيكم dear kids. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dear kids. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Have a great day. warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalam.